اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب قابل سعادت احترام محترم و مکرم شیخ آفتاب احمد صاحب، سردار افتخار صاحب عرف مٹھو خان صاحب ہمارے بھائی، اور میرے تمام چیئرمین بھائی اور مہمانان گرامی جو فتح جنگ اور اٹک حسن عبدال سے آئے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑھ کے میرے جانثار محبت کرنے والے ٹانڈا کے غیرت مند دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کا یہ جو میلہ سجایا ہے اعجاز صاحب نے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اعجاز کی کاکے کی یہ 2 نسلوں سے شیخ آفتاب صاحب کے ساتھی ہیں، اور آج پاکستان مسلم لیگ نون کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں، اور اس گھر سے ہمارا بہت پرانا رابطہ ہے۔ ٹانڈا کا گاؤں میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا گاؤں ہے۔ میرپور اور ٹانڈا میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، اور ہمیشہ عزت ٹانڈا سے میرپور سے بڑھ کے ملی ہے۔ وہ آپ لوگوں کی محبت ہے۔ آج اس کے جواب میں اللہ کے کرم سے میرے قائد شیخ آفتاب احمد صاحب نے کمال کی مہربانی نہ صرف ایک ٹانڈا بھی کی ہے بلکہ اس پورے علاقے پہ کی ہے۔ یہاں کے 10 گاؤں میں منہ سے کہنا آسان ہے، مگر یقین جانے اس بات کو ذرا سوچنا کہ یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہوا آپ کا، یہ ہمارا کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہوا۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں وہ لکڑ سے جب آگ جلاتی تھیں، اور وہ دھواں جو آنکھوں میں لگتا ہے، وہ جو گھروں میں ہوتا ہے، انشاءاللہ بہت جلدی وہ ختم ہو جائے گا۔ آج سے جو افتتاح ہونے جا رہا ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ جناب کوئی ایک روڈ کی بات ہے، یہ بہت بڑی سہولت کی بات ہے۔ اور یقین جانو میرے دوستوں، بھائیوں، مجھے یاد ہے کہ جب میں اس راستے سے بچپن میں آیا کرتا تھا تو میرے سر سے گہرا راستہ ہوا کرتا تھا۔ آپ پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو پتا ہے کہ یہ راستہ کیسا تھا۔ ان کی مہربانی کی وجہ سے آج کارپیٹ روڈ آپ کو پوئی گھاٹ تک ملا کہ نہیں ملا؟ یار ٹانڈا نے ہمیشہ وفا کی ہے، چاہے کہ وہ محمد خان مرحوم کی شکل میں لیڈر سامنے ہو، یا اعجاز کاکا کی شکل میں ہو، یا اور آپ دوستوں کی شکل میں۔ آپ نے ہمیشہ محبت کی ہے، اور کسی نے بھی احسان کیا ہے تو آپ غیرت مند ہو۔ آپ نے ہمیشہ احسان کا بدلہ نیکی کر کے جتلایا ہے۔ آپ نے اپنی پرچی کے اوپر ہمیشہ شیر کے اوپر مہر ماری ہے اور مسلم لیگ نون کو جتایا ہے۔ یہ آپ کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ یہ نہیں کہ اگر قیادت کوئی مہربانی کرتی ہے تو آپ کی محبتوں کو دیکھ کے سابقہ کئی سالوں میں آپ نے ہمیشہ محبت کی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ انشاءاللہ اسی طرح محبت کریں گے، اور قیادت آپ کی آواز کے اوپر یہاں پہنچے گی۔ اور قیادت بھی وہ قیادت جس کی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ایسی دوستی کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ نواز شریف، پرویز مشرف اپنے دور میں، اس مشکل ترین دور میں جب وہ مارشل لا لگاتا ہے تو میاں نواز شریف مہمان بن کے ہمارے اٹک شیخ آفتاب صاحب کے ہمارے گھر میں آتے ہیں، اور یہ مہمان اپنا بنا کے ان کو رکھتے ہیں۔ اگر وہ جیل جاتا ہے تو شیخ آفتاب صاحب گرفتار نہیں ہیں، مگر اس کے ساتھ وہاں پہ زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ تو یہ ایک محبت ہے، یہ ایک پیار ہے، اور آج تک اللہ کے کرم سے ہمیشہ حکومت آئی ہے تو شیخ آفتاب احمد صاحب کے پاس بھرپور اختیارات آئے ہیں، اور ان اختیارات میں سے جب یہ علاقہ ان کے پاس نہیں تھا تو یقین جانے ہم محروم تھے، ہمارا کوئی والی وارث نہیں تھا۔ تو جب یہ علاقہ، یہ حلقہ ان کے پاس آیا تو اسی وقت خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ عابد شہزاد نے ایک جلسہ کرایا تھا بھوئی گھاٹ میں، وہاں ہم سب نے ریکویسٹ کی تھی، وعدہ کیا تھا، تو وہ وعدے کی تکمیل کی آج انہوں نے۔ وہ آپ کی مین لائنیں ڈلوائی تو درمیان میں آوارہ گردی والی حکومت آ گئی۔ یار میں حیران ہوں کہ ایک ہوا میں شوشہ چھوڑتا ہے وہ عمران خان، اور نیچے سے کیا ہماری قوم بے وقوف ہے کہ وہ پھر نیچے سے کہتے ہیں وہ ینگ جنریشن کہ جناب وہ یہ بات ہو گئی، وہ فلاں بات ہو گئی۔ ذرا سوچو تو صحیح، ذرا سمجھو تو صحیح، ذرا کتاب تو کھولو، دیکھو تو صحیح
کہ کام میاں نواز شریف کے دیکھو، میں کون کون سے آپ کو گنواؤں۔ اس ملک کے پاکستان کو کس نے سنوارا؟ میاں نواز شریف صاحب نے۔ یقین جانے خدا کی قسم، کوئی کام تو بتاؤ، کوئی آ کے یہاں پہ یہ تو بتا دے کہ عمران خان تمہارا کیا کردار رہا ہے، ماں سوائے کہ آپ نے وہ سٹیج فراہم کیا عیاشی کا، جو ہمارا نہ صرف یہ علاقہ، ہمارے مسلمان اس کو برداشت بھی نہیں کرتے، کہ وہاں آپ نے ڈانس کلب شروع کر دیے، وہاں مردوں اور خواتین کو یکجا کر دیا اور وہ رواج دے دیا۔ اس ملک کو کس طرف 4 سالوں میں لے کے گئے؟ 4 سال کی حکومت جو آپ کے پاس تھی، وہ ایسی حکومت کس کو ملتی ہے؟ تو آپ نے 4 سال میں اتنا زیادہ بیڑا غرق کر دیا اس ملک کے پاکستان کا، جو سوچ بھی نہیں سکتے ہم۔ آپ نے ہمیں کوئی گلی نظر نہیں آئی، ہمیں کوئی روڈ نظر نہیں آیا، ہمیں کوئی نوجوانوں کی تعلیم کا بندوبست نظر نہیں آیا۔ آپ نے ایک صحت کارڈ کا ڈرامہ رچایا اور اپنے چاہتوں کو نوازا۔ کس کو صحت دی؟ کس غریب آدمی کو وہ جا کے سہولت ملی؟ نہیں ملی۔ RIC کو دیکھیں کتنے لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ میاں نواز شریف اور شہباز شریف کا کارنامہ تھا کہ نہیں تھا؟ کتنے لوگ آپ میں سے بیٹھے ہوئے RIC جا کے مفت علاج کرایا ہوگا؟ اور میرے بھائیوں، ہم نے سوچنا ہے آنے والی نسل کو، یہ سفید داڑیوں والوں نے پروان چڑھانا ہے، ان کو بتانا ہے کہ کیا ہمارے ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوتا رہا ہے، اور جب بھی نواز شریف آیا اس نے کیا کام کیا ہے۔ ہم آنکھیں بند بھی کریں تو یقین جانے اس کے کام ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو میں آپ سب کو گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے کرم سے اس سہولت کو انجوائے کریں اور ہمیشہ کے لیے شیخ آفتاب صاحب کو یاد کریں۔ میں بہت بچپن میں چھوٹا سا تھا، میاں ارشاد صاحب ان کے ساتھی تھے، ان کی وفات کے بعد میں ان کے ساتھ چلا، آج تک چلا ہوں، اپنی ساری زندگی ان کو دے رہا ہوں۔ جب تک زندگی ہے انشاءاللہ ان کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ اس لیے چلوں گا کہ ان کی نیکیاں اور احسانات بہت ہیں۔ میرے علاقے کے اوپر، میرے عظیم دوستوں کے اوپر بہت بڑے احسانات ہیں۔ اگر ایک آواز ہم نے اٹھائی تو شیخ صاحب نے وہ کام کیا۔ شیخ صاحب، ہم آئندہ بھی امید کرتے ہیں کہ اس علاقے میں اللہ نے کیا، یہ حلقہ آپ کا ہوا، اور انشاءاللہ یہ ہزاروں علاقہ چھچ اور اٹک سے بڑھ کے علاقہ بنے گا۔ آج آپ لوگوں کو اتفاق ہوا ہوگا، علاقہ چھچ میں جائے، وہاں کی روڈیں دیکھیں، وہاں کی سہولیات دیکھیں، وہاں کی زندگی کو دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنی اپ گریڈ ایک دن میں تو نہیں ہوتی نا، اس کے لیے ٹائم لگتا ہے، اس کے لیے وقت درکار ہے۔ تو جب یہ ہماری حلقہ ان کے پاس گیا تو ان کا سٹارٹ دیکھیں، سوئی گیس، کارپیٹ روڈ، گلیاں نالیاں سب کچھ دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ امید رکھیں، پاکستان مسلم لیگ نون کا ساتھ دے، انشاءاللہ ترقی کی ضمانت ہم ہیں۔ ترقی اس علاقے کی ہوگی، ہوتی رہے گی۔ اس سے پہلے بھی میں دیکھتا ہوں کئی لوگ ادھر کے بھی ادھر کے بھی مختلف یونین کونسل کے کچھ ہمارے مخالفین بات کرتے ہیں۔ میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کبھی خدا کو حاضر ناظر جان کے اپنے گلے میں گریبان میں نظر ڈال کے سوچ کے بتاؤ کہ پچھلے 2 سال کی چیئرمینی ہمیں ملی، 1 سال کی چیئرمینی ملی، اس میں بھی کام دیکھ لو ہمارے چیئرمینوں کے اور نئی جو بنے ان کے بھی، اور اپنے کئی سالوں کے کام بھی دیکھ لو۔ پھر آؤ ایک لسٹ بناتے ہیں، پھر اس کے بعد بیٹھ کے بات کرتے ہیں آپ نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا۔ انشاءاللہ ہماری زندگیاں آپ کے لیے ہیں، آپ کی محبتوں کی نظر ہے، ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہم آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے، ہم آپ کی آواز بنیں گے، ہم آپ کے بچوں کی آواز بنیں گے۔ انشاءاللہ ہمیں آپ ہمیشہ فرنٹ لائن پہ پائیں گے، اپنا مددگار پائیں گے، اپنا بھائی پائیں گے، اپنا بازو پائیں گے۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے آپ بھی ہمارے اسی طرح بھائی بنیں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی عزتوں کو محفوظ رکھے، اللہ آپ کے بچوں کی زندگیاں کرے، آپ اور ہم مل جل کے چلتے رہے۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔